دھکا دے گا اپنے امر سے، یہ ہوا میں اڑیں گے بادلوں کی طرح، اور رواں رواں ہو کے جیسے روئی اڑتی ہے پینجے والی دکان میں، اس انداز میں پہاڑوں کی کیفیت ہو جائے گی، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور صحراؤں پہ بھی موت آئے گی، جنگلات پہ بھی موت آئے گی، برف پوش چوٹیوں پہ بھی موت آئے گی، ہمالیہ پہاڑ پہ بھی موت آئے گی، اور پاکستان کے کیٹو پہ بھی موت آئے گی، گلگت سکردو کے بڑے بڑے پہاڑوں پہ موت آئے گی، اور میرے زرخیز کھیتوں پہ ان پہ بھی موت آئے گی، دریاؤں پہ بھی موت آئے گی، ساری کائنات سب کی سب پر موت آ جائے گی۔ اور یہ موت اپنے ادنیٰ سے نمونے روزانہ دکھاتی ہے۔ ماں بیٹھی ہے، باتوں میں مصروف ہیں، پوری فیملی خوش بیٹھی ہے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ماں پکارتی ہے میرا دل گیا، باپ پکارتا ہے میرا دل گیا، اچانک بیٹا بیٹی میاں بیوی شوہر اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ہاتھوں سے نکل کر سیدھا موت کے راہ پہ چلے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی عاجز بن جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ لیٹ ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، موت آ چکی ہے۔ بھائیو، یہ روزانہ کی انفرادی موت یہ سبق ہے کہ اللہ کو منا لینا، موت کی تیاری کر لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی دانشوری، سب سے بڑی عقل والی بات، سب سے بڑی سمجھ والی بات۔ جس نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور آخرت کو اپنا لیا، جس نے دنیا کی لذتوں سے منہ پھیر لیا، اس کی شہوات سے منہ پھیر لیا، اس کی زیب و زینت سے جس نے منہ پھیر لیا، بیٹھ جاؤ، جس نے اس کی زیب و زینت ان چیزوں سے منہ پھیر لیا، وہ دنیا کا کامیاب انسان۔ اور جس نے دنیا کے لیے اپنے ایمان کے سودے کیے، اپنے ایمان کو بیچا، چند ٹکوں پر ایمان کا سودا کیا، چند فٹ زمین اور 4 بلشت زمین پر انسان اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، چند درہم دینار پر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے حسن و جمال کے پیاسے بن جاتے ہیں، اور شیر اور چیتے کی طرح، بھیڑیے خونخوار بھیڑیے کی طرح خوفناک ہو کر عزتوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ پیٹ کی آگ بجھانی ہے، غریبوں کے منہ سے نوالا چھینو، ہمارے اعلیٰ دسترخوان لگنے چاہیے، غریبوں کے جھوپڑیوں کو برباد کرو، ہمارے خوبصورت محل بننے چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے آؤٹ آف کنٹریز سکول کھلنے چاہیے، انہیں باہر بھیجنا ہے فارن کنٹریز میں پڑھنے کے لیے، لہذا جہاں سے مال ہے مال کماؤ، آپ پہ پیچھے ڈٹھی جاسی۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا جاہل آدمی ہے جس نے موت کی گھاٹیوں کو بھول کر، قبر کے اندھیروں کو بھول کر دنیا کی حقیقت کو حقیقت سمجھا، دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھا، اس کے عہدوں کو حقیقت سمجھا، یہاں کی ذمہ داری کو حقیقت سمجھا، یہاں کی فیکٹری اور تجارت کو حقیقت سمجھا، یہاں کے ناشتے پراٹھوں کو حقیقت سمجھا۔ یہ سب سے بڑا جاہل جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کے تیاری کے بدلے آخرت کو پیغام دیتا ہے، دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا۔ سب سے بڑا جاہل جس نے اللہ کو نہ پہچانا، سب سے بڑا جاہل جو زمین کی رگوں سے پھول کلیاں اور غلے اگتے دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جس نے آسمان کی بلندی کو دیکھا اور اللہ کو نہ پہچانا، سب سے بڑا جاہل جو سورج کو دیکھ کے اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جو چاند کی ٹھنڈک کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جو ستاروں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جو بادلوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر
اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جو صحرا کے کھلے سینے اور ایک ایک چمکدار ریت کے ذرات کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جو ہاتھی کے جسم کو دیکھ کے اللہ کو نہ پہچانے، سب سے بڑا جاہل جس نے اونٹ کا ٹیڑھا جسم دیکھا اور اللہ کو نہ پہچانا، سب سے بڑا جاہل جو اپنی ذات کو دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانتا، آنکھوں سے دیکھ کے اللہ سے جاہل، کانوں سے سن کے اللہ سے جاہل، زبان سے بول کے اللہ سے جاہل، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ سے جاہل، پاؤں سے چل کے اللہ سے جاہل، سب سے بڑا جاہل جس نے اپنی ذات کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچانا ہو، سب سے بڑا علم والا ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، بڑا جج نہیں ہے، سائنسدان نہیں ہے اور ہوا خلا کو فتح کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم جو دنیا کی چیزوں سے جاہل ہو اور اللہ اس کے دل میں دھڑکتا ہو، سب سے بڑا عالم جو انسانوں کے روپ نئے نئے نقش و نگار دیکھ کے اللہ کو پہچانے، ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے 4 بچوں کی شکل نہ ملے، لہجہ نہ ملے، بات نہ ملے، انداز نفرت نہ ملے، انداز محبت نہ ملے، ذہن نہ ملے، چال نہ ملے، بات نہ ملے، اسے دیکھ کر جو اللہ کو پہچانے، سب سے بڑا عالم پتے کو دیکھ کر، اس کی رگوں کو دیکھ کر، ان کے رنگوں کو دیکھ کر جو اللہ کو جانے، سب سے بڑا عالم پھلوں کے ذائقوں کو دیکھ کر جو اللہ کو پہچانے، سب سے بڑا عالم آندھی طوفان کو دیکھ کر جو اللہ کو پہچانے، سب سے بڑا عالم زمین کی رگوں سے مختلف ذائقوں سے چیزیں اٹھتی دیکھ کر جو اللہ کو پہچانے، یہ ہے سب سے بڑا عالم کہ نظر اٹھے اور فوراً اس پر اللہ کی تجلیاں کھل جائیں، یہ ہے سب سے بڑا عالم، کان سنے، آواز سنتے ہی جو اللہ کو سوچے، سب سے بڑا عالم جس کی رگ رگ میں اللہ کی محبت ہو، رگ رگ میں، بوٹی بوٹی میں، رشے رشے میں اللہ کی محبت اترے، یہ ہے سب سے بڑا عالم۔ لیکن اس وقت ہم سارے دنیا کے ایمان والے مسلمان کلمہ گو اپنے اللہ سے غافل ہیں، چند لوگ ہیں، چند لوگ جن کی برکت سے دنیا کا نظام باقی ہے۔ ہم نے دنیا پہ محنت کی ہے، آخرت پہ محنت نہیں کی۔ میرے نبی کے صحابہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں کھڑے ہیں، سامنے کفار کھڑے ہیں، یہ صفوں میں کھڑے ہیں، ادھر سے تیر آیا، پوری تیروں کی بارش، چند صحابہ زخمی ہو گئے۔ عبداللہ یہ لشکر کا امیر ہے، اجازت نہیں دی حملے کرنے کی، تو ساتھی نے کہا حضرت اجازت دیں، انہوں نے حملہ کیا ہے، ہم زخمی ہو گئے ہیں، ہمیں اجازت دیں حملہ کرنے کی۔ کہا نہیں نہیں ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر تیر پھینکے، یا پھر ساتھی زخمی ہوئے، تو وہ کہنے لگا تیری جگہ میں امیر ہوتا تو میں کب کا حملے کا حکم دے دیتا۔ تو عبداللہ بن کعب انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تک میں نے آسمان سے فرشتے اترتے نہیں دیکھے، میں کیسے جہاد کے لیے حملے کا حکم دے دوں؟ میں اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ عبداللہ ہے جسے اخروٹ ملا ہے اور اسے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، تو اخروٹ کو توڑا، اندر سے مغز نکلا، گری نکلی، کھا کے کہنے لگے قربان جاؤں میں اللہ پر، کیا اس کی شان کہ پتھر کے اندر اس نے کھانے کی چیز پیدا کر دی۔ یہ دنیا میں اتنے جاہل تھے کہ ان کے پاس اخروٹ کا علم نہیں تھا، اس کو جانتے نہیں تھے۔ میں جاہل سے مراد یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں صحابہ کے علم کا انکار کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑے عالم، میرے نبی کے بعد سب سے بڑے عالم صحابہ تھے، لیکن دنیا کی پہچان بتا رہا ہوں، اخروٹ کو نہیں جانتے۔ اور حال یہ ہے
آسمان کے فرشتوں کے منتظر کہ ابھی تک میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا۔ بھائیو یہاں تو اب میں کیا بیٹھ کے کہوں، ہم تو روزانہ شتومڑوں کو دیکھ رہے ہیں، نفس کی شرارتوں کے غلام بن گئے، ابلیس کے ساتھیوں کے غلام بن گئے، جو وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کی کمال نظر کہ دنیا ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، انہیں اللہ سے تعلق تھا، ان کی منزل اللہ تھی، انہیں موت